اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیسے برتاؤ کا درس دیتا ہے۔ آج ہماری ساری لڑائیاں، ساری دشمنیاں، سارے معاملات، ٹیڑے معاملات اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے ہم لوگ اس بات پر روٹھ جاتے ہیں کہ اس نے میں اس کے گھر گیا تھا، عزت نہیں دی تھی، اس نے میرے کو چائے کا نہیں پوچھا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اور اگر کہیں بیٹی بیاہ دیں تو پھر تو وہ اتنی ساری جو محبتیں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک خود ہی نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہماری دشمنیاں اپنے چاچا کے بیٹے سے، اپنے تایا کے بیٹے سے، اپنے ماموں کے بیٹے سے، اپنی پھوپھی کے بیٹے سے، اپنی خالہ کے بیٹے سے، ہماری تمام ناراضگیاں اپنے رشتہ داروں سے، چاچوں سے، ماموں سے، اپنے ہی لوگوں سے رشتہ داریاں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید تو ان رشتوں کے تقدس کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ایسے حسن سلوک کا درس دیتا ہے جس کا تصور یہ ترقی یافتہ، بظاہر امریکہ، یورپ ترقی یافتہ کہلانے والے وہ لوگ جو تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مہذب معاشرہ کہلانے والے لوگ اس تقدس کے ایک کے نقطے کے برابر بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام والدین کے ساتھ کس قسم کے حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل، میرے دوستو، اپنے ساتھ جو معاملہ ہے کہ تم اگر اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، نیکی کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے والدین پہ خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دو۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے میرے پہ خرچ کیا۔ تم اپنی ماں کے لیے چادر لے کر آؤ، سوٹ لے کر آؤ، اپنے والد کے لیے سوٹ لے کر آؤ، فروٹ لے کر آؤ، دوائی لے کر آؤ، اپنے بوڑھے والدین کے لیے نظر خراب ہو چشمہ لے کر آؤ، ان کے جوتے لے کر آؤ، ان کو گھماؤ پھراؤ، اپنے والدین کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے رب کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تو ہمارے والدین کو اپنے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے، اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، اور سورہ لقمان میں تو فرماتا ہے شکر مان میرا، شکر مان اپنے ماں باپ کا۔ اور آج وہی ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے قابل التفات ہی نہیں ہیں، ہم لفٹ ہی کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے اپنی ماں سے دور ہو رہے ہیں، اپنے باپ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم ان دونوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ شادی ہونے کے مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر، اور ماں باپ بیچارے بوڑھے ہماری راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ماں جس نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اس وزن کو، بوجھ کو اٹھا کر رکھا، اور پھر تکلیف کے ساتھ جنا، اور پھر ہمیں سردیوں کی سخت راتوں میں جب ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق انسان جب قضائے حاجت کرتا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچہ نجاست کر دیتا ہے، تو ماں سخت سردی میں اٹھ کر پانی گرم کر کے، ہر کسی کے گھر تو گیزر نہیں ہوتا تھا، اور اب بھی نہیں ہوتا ہے، سب کی جگہ پر جو ہے وہ گرم پانی نہیں ہوتا ہے، تو ٹھنڈے پانی کو بیچاری وہ کوئلے جلا کر، وہ گرم کر کے، وہ چولہا جلا کر، پھر اس گرم پانی میں ٹھنڈا پانی مکس کر کے بچے کو دھلا کر، اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کو صاف جگہ پر رکھتی ہے، پھر وہ گیلی جگہ کو صاف کرتی ہے۔ رات کس پہر ہوتا ہے، پھر اس پہ بھی مسکراتی ہے، ہائے میرا بچہ دیکھو اس نے رات کو
جو ہے وہ کیسے اپنا جسم گیلا کر لیا اور پھر اس کو پیار کرتی ہے، پھر اپنا خون جگر پلاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اس کو اسکول بھیجتی ہے، پھر باپ ساری زندگی کما کما کے اس کی فیسیں بھر بھر کے اس کو کسی قابل بناتا ہے، پھر اس کے لیے چاند سی ایک دلہن ڈھونڈتے ہیں کہ میرا چاند ہے، بہت پیارا ہے، دلہن بھی بہت پیاری ہونی چاہیے، پھر دلہن ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتے ہیں آئے اب ہماری فیملی پوری ہو گئی اور اب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ہم اس کے بچوں کو کھلائیں گے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد دلہن بولتی ہے تمہارے ماں باپ بہت کھانسی کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے تو تمہارے ماں باپ جو ہے نا ان سے بہت کوفت ہوتی ہے جانو، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو وہ بیٹا بولتا ہے پھر کیا کروں، ہم ایسا کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر بیٹا اپنی جورو کو لے کر الگ ہو جاتا ہے اور ماں اور باپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ہائے یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے اتنی تکلیفوں سے پیدا ہوا، پھر ان دردوں کو اٹھا کر ہم نے اس کو بڑا کیا، پھر کھلا پلا کے اس کو پالا پوسا، اور یہ کیا ہوا، یہ تو روانہ ہو گیا۔ اور پھر بوڑھی بوڑھا دونوں بیچارے ایک دوسرے کے سہارے ایک دوسرے کی خدمت کرتے، خود ہی بوڑھی روٹی بناتی اور خود ہی بیچارے روتے روتے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مہذب ترقی یافتہ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جو اسلام جس معاشرے کا درس دیتا ہے، قرآن جس معاشرے کی بات کرتا ہے، وہ معاشرہ کیا ہے؟ بلکہ مہذب معاشرے کی اور بات بتاؤں، ابھی تو میرا جسم میری مرضی، آزاد خیالی، روشن خیالی، چار دیواری، ہم قید ہونے کے لیے تھوڑی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو شادی سے پہلے ہی باہر ممالک میں بالغ ہونے کے بعد سیپریٹ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور اس پڑھے لکھے معاشرے میں ناجائز بچے پیدا کرتے ہیں، پھر 4 سال بعد فیصلہ کرتے ہیں ہم جو ہے وہ میرج میں آ جائیں۔ اگر کوئی غیرت والے ماں باپ ہوں، بولیں ایسا نہیں کرو، تو ماں باپ کو ہی پولیس میں رپورٹ کرا کے اندر کرا دیتے ہیں، اور جو یہاں سے مسلمان وہاں پر زندگی گزار گئے وہ انہی وجہ سے بہت پریشان ہیں، یا تو ان کی طرح ہو جاؤ، یا پھر غیرت کی وجہ سے مر جاؤ، یا پھر وہاں سے واپس آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو ہمیں سبق پڑھایا تھا کہ ارے کہاں گھوم رہے ہو، اپنی ملت قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کسی اور ملت پر قیاس کرتا ہے؟ نہیں نہیں، تو بڑا شان والا ہے، تیرے کو تو وہ انسان ہے جیسے کہ کسی مشین کو چلانے کے لیے گائیڈ بک ہوتی ہے، کوئی فریج لو، استری لو، اے سی لو، کوئی بھی چیز لو، اللہ نے اتنا پیارا انسان بنایا، گائیڈ بک اپنا کلام قرآن مجید دے کے ساتھ روانہ کر دیا، ایسا 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 کرنا، جب ایسا معاملہ ہو تو ایسا کرنا، جب ایسا معاملہ ہو تو ایسا کرنا، اور پھر والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو فرمایا وہ میں آج پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ارشاد فرماتا ہے، آیت ہے 215، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو کچھ مال تم نیکی کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اپنے والدین پہ خرچ کر دو، اپنی ماں پہ خرچ کر دو، اپنے باپ پہ خرچ کر دو۔ تمہارے والدین پر جو تمہارا خرچ کیا ہوا مال ہے، وہ مال اللہ ہی پر خرچ کرنا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر تم اپنے رشتہ داروں پر، اپنی بہنوں پہ خرچ کرو، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرو، اپنے اعزا اقربا پر خرچ کرو۔ تمہارے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ایسا ہے جیسا تم اللہ پہ خرچ کر رہے ہو، جیسا تم مسجد میں دے رہے ہو، جیسا تم مدارس میں دے رہے ہو، جیسا تم چیریٹی میں دے رہے ہو، جیسا تم خیرات میں دے رہے ہو، جیسا تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اسی کا ثواب ملے گا۔ اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو،
اور پھر معاشرے کے مظلوم طبقات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ والیتام والمساکین، اور یتیموں اور محتاجوں ناداروں پر خرچ کرو۔ تمہارا یتیموں پہ خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسا تم نے اللہ پہ خرچ کیا ہے، ناداروں محتاجوں پہ خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسا تم نے اللہ پہ خرچ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور تم مسافروں پہ خرچ کرو۔ یہ مسافر وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی سفر پہ اور پھر ان کے پاس مال اسباب ختم ہو جائیں اور پھر وہ محتاج ہو جائیں، کوئی جاننے والے بھی نہ ہوں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو، تو اگر ایسوں کو پاؤ تو پھر ایسوں کی مدد کرو، کیونکہ ایسوں کی مدد کرنا اللہ کو دینا ہے، ایسوں کی مدد کرنا اللہ پر خرچ کرنا ہے، خیر میں خرچ کرنا ہے، نیکی میں خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ہے آج کا درس، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں، وہ مہذب، بظاہر مہذب کہلانے والے، انسانیت کا درس بظاہر دینے والے، وہ ان ناپاک لوگوں کا معاشرہ ہے جو ناپاک لوگ بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے، ماں باپ کی کوئی حیا اور عزت نہیں کرتے، ان کے ہاں خاندانی کوئی رسم و رواج اور خاندانی کوئی بیک گراؤنڈ اور ایک ساتھ رہنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، ان کے ہاں وہ عزت اور اکرام نہیں ہے جو عزت و اکرام معاشرے میں خاندان کی صورت میں رہنے کا اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے۔ یہ خاص ہمارے لیے ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس چیز کو پھیلا دو۔ لیکن آج ہم بولتے ہیں نہیں جی ہم کیسے مانیں جی، ہم بڑے ہو گئے، آزاد ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے، مہذب ہو گئے، نہیں جی جاہل ہو گئے، نہیں جی تعفن زدہ ہو گئے، نہیں جی عزت سے عاری ہو گئے، مہذب نہیں جی غیر مہذب ہو گئے، جی معاشرہ بنا نہیں رہے، معاشرے کو تعفن زدہ کرنے والے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفار اور اغیار کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔